السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، آج جو ہم بیان کرنے والے ہیں وہ بیان کرنے والے ہیں کہ جن کاموں کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا جن کاموں کے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج ہم دونوں چیزیں بیان کریں گے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی اور جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے وہ بھی۔ دیکھیے، دینی ویڈیوز ہم بناتے ہیں اور دینی باتوں کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ برائے مہربانی صدقے کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نواقض الوضوئی، وضو کو توڑنے والی چیزیں، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نواقض کے معنی آتے ہیں توڑنے والی۔ ٹھیک ہے، الوضو کے معنی آتے ہیں وضو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم بتلانے جا رہے ہیں جب ان میں سے کوئی ایک پائی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر ایک تو یہی ہے کہ دونوں راستوں میں سے کوئی بھی چیز نکلے، جیسا کہ پیشاب یا کہ پاخانہ یا کہ ریح کا خارج ہونا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں راستے جو ہیں ان میں سے چاہے پیشاب نکلے، چاہے پاخانہ نکلے یا کہ ریح خارج ہو جائے، یعنی پچھلے راستے سے پھونک کا نکلنا، یہ ریح خارج ہونا کہلایا جاتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی اگر انسان کو لاحق ہوتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ میں آ جائے گا کیا؟ وضو ٹوٹ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جب بدن سے خون نکلے یا بدن سے کیڑا نکلے اور وہ اس جگہ تک پہنچ جائیں جس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے بدن سے کہیں سے خون نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی کیڑا نکل جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ سے نکل کر کے اس جگہ تک پہنچ جائے جس کو پاک کرنا ضروری ہے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہم وضو کی حالت میں تھے اور ہمارے بدن سے کوئی کیڑا نکلا یا ہمارے بدن سے خون نکلا اور وہ اپنی جگہ سے آگے چلا گیا، یہ فار ایگزامپل یہاں پر خون نکلا ہے اور اگر وہ یہاں سے نکل کر کے آگے پہنچ جاتا ہے، اپنی جگہ سے آگے نکل جائے یا کہ کیڑا نکل کر کے بدن میں سے اور آگے پہنچ جائے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے جب منہ سے کیا نکلے؟ خون نکلے اور اس قدر خون نکلے کہ وہ تھوک سے زیادہ ہو جائے، منہ سے کیا نکلا؟ خون نکلا اور اس قدر خون نکلا کہ وہ تھوک سے بھی زیادہ ہو گیا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوڑا بہت نکلا ہے، تھوک سے زیادہ نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر تھوک سے زیادہ ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی تیسری بات، چوتھی بلکہ اگر انسان کو قے ہو، یعنی کہ واپسی لگ جائے، الٹی ہو جائے کھانے کی، پانی کی، اور اتنی قے ہونی چاہیے کہ منہ بھر کر ہو۔ اگر منہ بھر کر ہوتی ہے، بہت زیادہ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، کھانا نکلے، پانی نکلے اور اس قدر نکلے کہ منہ بھر کر ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ جب انسان سو جائے، چاہے انسان بیٹھا بیٹھا بھی سو رہا ہے، چاہے لیٹ کر سو جائے، کسی بھی طرح سے سو رہا ہے، البتہ اگر بیٹھ کر اس قدر سو رہا ہے کہ آرام سے ٹیک ویک لگا کر کے اس طرح سے بالکل آرام سے سو رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، البتہ اگر ٹیک ویک لگا کر نہیں سو رہا، نارملی ہلکی سی ایسے بیٹھے بیٹھے سیدھا بیٹھا ہوا ہے، ہلکی سی ایسے اونگ آ گئی تو کیا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آرام سے سو گیا اور اس کے جو پچھلا حصہ جو ہے وہ زمین سے ہٹ گیا، یہ سمجھ لیجیے آپ جیسا کہ انسان بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے وہ ایسے ہو گیا، ایسے آرام سے لیٹنے کی شکل اختیار کر لی اور جو ہمارا پچھلا حصہ ہے، مقعد جو ہیں وہ زمین سے ہٹ گئے تو سمجھ لیجیے وضو ٹوٹ جائے گا کہ انسان اب نارملی سونے کی حالت میں پہنچ چکا ہے۔ ہاں، البتہ اگر ہمارے جو مقعد ہے، پچھلا حصہ ہے، وہ زمین پر ٹکا ہوا ہے ایسے ہی، تو سمجھ لو کہ ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایسے آرام سے، پھر تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔
اس کے بعد ہے جب انسان بے ہوش ہو جائے، انسان پہ نشہ طاری ہو جائے یا انسان مجنون ہو جائے، ان تینوں حالتوں کے بعد بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے جب بالغ انسان نماز کے دوران قہقہا لگاتے، رکوع یا کہ سجدے کی حالت میں، یعنی انسان نماز پڑھ رہا تھا، کیا پڑھ رہا تھا؟ نماز، اور نماز کی حالت میں قہقہا لگا دیا، اتنی تیز ہنسے کہ برابر والے انسان کو اس کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، لیکن نماز کے دوران شرط ہے، نماز کے باہر نہیں، نماز کے دوران۔ تو اگر نماز کے دوران رکوع میں یا کہ سجدے میں اتنی تیز سے ہنسا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ وضو وضو نہیں ٹوٹتا جب بچہ قہقہا لگا، اگر بچہ قہقہا لگا رہا ہے پھر بچے کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بچہ نا سمجھ ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے اسی طرح سے اور ہے جی، جب وضو نہیں ٹوٹتا ہے کہ جب انسان قہقہا نماز جنازہ میں لگائے یا کہ سجدہ تلاوت کرتے ہوئے لگائے۔ اگر انسان اتنی تیز سے نماز جنازہ میں ہنسے یا کہ سجدہ تلاوت میں ہنسے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اگر نماز پڑھ رہا ہے ویسے فرض نماز، نوافل نماز، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ہم بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب ہم آگے بیان کریں گے کہ جن کاموں کے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ آنے والے جو ہم امور بیان کرنے والے ہیں، آنے والے جو ہم کام بیان کرنے والے ہیں، وہ ہیں کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بظاہر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نواقض وضو یعنی کہ وضو کو توڑنے والے کے مشابہ ہیں، ان کے جیسے ہیں، لیکن حقیقتاً ان سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ خون کا بہنا اور اپنی جگہ سے وہ آگے نہ بڑھے۔ اگر خون نکل گیا، خون ظاہر ہوا لیکن وہ اپنی جگہ سے اگر آگے نہیں بڑھا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیا نہیں ہوگا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون نکلا اور نکل کر کے اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جب بدن سے گوشت نکلے اور لیکن اس سے خون نہ بہہ رہا ہو، ہمارے بدن سے کوئی گوشت کا ٹکڑا سا نکل گیا اور اس سے خون نہیں بہہ رہا ہے، جیسا کہ ایک مدنی ایک بیماری ہوتی ہے جسے اردو میں نارو کہتے ہیں، تو اس سے گوشت تو نکلتا ہے لیکن خون نہیں بہتا ہے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن خون نکلنا شرط ہے۔ اس کے بعد ہے جب بدن سے نہیں، جب زخم سے کیڑا نکلے یا کان سے نکلے، اگر بدن سے نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، البتہ اگر زخم سے کیڑا نکلا یا کہ کان سے کیڑا نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو قے ہو، الٹی تو واپسی تو ہو جائے لیکن منہ بھر کر نہ ہو، جب انسان کو قے ہو لیکن منہ بھر کر نہ ہو تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر کر نہ ہو، تھوڑی بہت ایسے ہی واپسی نکلی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد ہے جب بلغم کی قے ہو، خواہ وہ بلغم تھوڑا ہو یا کہ زیادہ ہو، اگر انسان کو جو واپسی لگ رہی ہے اگر اس میں بلغم نکل رہا ہے، بلغم چاہے کہ تھوڑا ہو، بلغم چاہے کہ زیادہ ہو، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے انسان کے منہ میں ہر وقت تھوک وغیرہ تو رہتا ہی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ کھانا پانی وغیرہ نکل رہا ہے منہ بھر کر کے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب انسان مصلی ہو جائے اپنی نماز میں، خواہ وہ حالت قیام میں ہو یا کہ حالت قعود میں ہو یا کہ حالت رکوع میں ہو یا کہ سجدے میں ہو، جب کہ وہ کیا ہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے اسے ہلکی سی اونگ آ گئی، ظاہر ہے انسان اگر کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں تو پورا تو وہ سوئے گا نہیں کمپلیٹلی، البتہ ہلکی پھلکی سی آنکھوں میں نیند سی اوجھل سی ایسے ہی آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیر پھیلا کر کے سو گیا، ایسا نہیں، ہلکا پھلکا سے ایسے ہی کہ انسان سجدے میں ہے تو لگ رہا ہے کہ سجدے میں ہی ہے، ہلکی پھلکی سی آنکھوں میں نیند کا غلبہ سا آ گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر سجدے میں کا پیر پھیلا کر سو گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جب
وضو کیا ہوا انسان سو جائے اور اس کے جو مقعد ہیں اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ زمین سے ٹکا ہوا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. مطلب یہ دیکھو، اگر کوئی انسان وضو کیا ہوا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ زمین پر سو گیا لیکن اس کے جو پچھلا حصہ ہے وہ زمین پر ٹکا ہوا ہے. میں نے پیچھے بتلایا تھا، مطلب جب میں وضو ٹوٹنے والوں میں اگر مطلب پچھلا حصہ ہمارا زمین سے ہٹ گیا، ہم ایسے آڑے ہو گئے تو پچھلا حصہ زمین پر رہا ہی نہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا. البتہ اگر پچھلا حصہ زمین پر ٹکا ہوا ہے، مطلب انسان نارملی سیدھا بیٹھا ہوا آرام سے پچھلے حصے کو ٹیک کر کے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر تو ہلکا پھلکا سا، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہمارا پچھلا حصہ زمین پر ٹکا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ نیند ہمیں آئی نہیں ڈھنگ سے کی طرح. کیونکہ نیند تو تبھی آتی ہے نا جب انسان بالکل اپنے پچھلے حصے کو اٹھا کر کے آرام سے لیٹ کر کے سوتا ہے یا ایسے آڑا ہو کر سوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر پچھلا حصہ زمین سے لگا ہوا ہے تو وضو مطلب نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، یہ تمام جو وضو کو مطلب توڑنے والی چیزیں ہیں، جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتلا دی ہیں. ٹھیک ہے، باقی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو یا کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجے گا. انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی.